اتوار کی دوپہر تھی اور حسب معمول روشنی اور اس کی کزن فروا کچن میں موجود تھی۔ آج ڈنر میں سویٹش بنانے کی ذمہ داری ان دونوں پر تھی۔ روشنی کھیر میں چمچ چلاتے ہوئے اکتاہٹ سے بولی، پتہ نہیں آج کل کیا خسر پھسر چل رہی ہے گھر میں۔ تائی امی اور مما سمیر بھائی کی شادی کی بات کر رہی ہیں۔ فروا نے جو فریج سے کچھ نکال رہی تھی کاندھے اچکائے۔ میرے تو ایگزام ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ خیر جو بھی ہو، روشنی نے چمک زور سے دیچکی میں مارا۔ پتہ نہیں کون بد نصیب لڑکی ہوگی جس سے سمیر لالا کی شادی ہوگی۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا کمی ہے سمیر لالا میں؟ کمی؟ روشنی کی آواز تنک گئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے لالا انتہائی کھڑوس، سڑیل اور اکڑو خان ہے۔ جو لڑکی ان سے شادی کرے گی نا، وہ دنیا کی سب سے بد نصیب لڑکی ہوگی۔ اف، ان سے شادی کرنا مطلب پوری زندگی ایک روبوٹ کے ساتھ گزارنا۔ رومانس کا تو آر بھی نہیں آتا ان کو۔ میں تو کہتی ہوں واقعی۔ ایک سرد گہری انتہائی شناسہ آواز نے روشنی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی خشک کر دیے۔ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر کچن کے فرش پر گرا اور کھیر کے چھینٹے دور تک اڑے۔ دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ آواز فروا کی نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے کسی مجرم کی طرح پیچھے کی طرف پلٹی تو کچن کے دروازے پر بازو سینے پر باندھے وہ کھڑا تھا، جس کی بدقسمت بیوی پر وہ ابھی افسوس کر رہی تھی۔ سمیر لالا؟ ماتھے پر پڑتے بل اور سرخ ہوتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس نے ایک ایک لفظ سنا۔ لالا آپ؟ روشنی کا رنگ فق ہو گیا۔ آپ تو گاؤں گئے تھے نا؟ 3 دن کے لیے واپس آ گیا۔ سمیر کی آواز سپاٹ تھی، مگر اس میں چھپا طوفان روشنی کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ روشنی نے فوراً بات بنانے کی کوشش کی۔ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں ہنسی۔ کیسا لگا مذاق لالا؟ میں جانتی تھی آپ پیچھے کھڑے ہیں۔ میں تو فروا کو چھیڑ رہی تھی۔ سمیر نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ اس کی نظریں صرف روشنی پر جمی تھی۔ مذاق؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ فروا سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ تمہارا اور میرا مذاق ہے؟ سمیر اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ نہیں لالا، وہ بولو۔ سمیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہے تمہارا اور میرا مذاق؟ نہیں لالا، نہیں بنتا۔ روشنی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب سچ میں اس سے ڈر گئی تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ کھڑوس، سڑیل، اکڑو خان۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ اور بد نصیب۔ سمیر نے غصے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روشنی کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آئندہ میرے یا میری ہونے والی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ یہ کہتے ہوئے سمیر نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ روشنی لڑکھڑاتے ہوئے گرتے گرتے فروا سے ٹکرائی، جس نے اسے فوراً سنبھال لیا۔ سمیر ایک طوفانی نظر اس پر ڈال کر کچن سے باہر نکل گیا۔ روشنی کا تو پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سمیر کے چچا زاد کزن تھی اور دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے۔ روشنی اکلوتی ہونے کی وجہ سے انتہائی شوخ، چنچل اور بے تحاشا بولنے والی لڑکی تھی۔ وہ بی ایس کی اسٹوڈنٹ تھی جسے پڑھائی سے زیادہ گھومنے پھرنے اور دوستوں سے گپے مارنے کا شوق تھا۔ تو دوسری طرف سمیر، جو عمر میں اس سے 8 سال بڑا تھا، انتہائی سنجیدہ، کم گو اور پڑھائی میں ہمیشہ ٹاپر رہا تھا۔ وہ اپنے بابا اور چچا کے ساتھ فیملی بزنس سنبھال رہا تھا۔ اسے روشنی جیسی شور مچاتی اور غیر سنجیدہ لڑکیاں سخت ناپسند تھیں۔ اسے لگتا تھا روشنی میں بہت زیادہ بچپنا ہے، لیکن روشنی یہ نہیں جانتی تھی کہ سمیر کا غصہ صرف کھڑوس کہلوانے پر نہیں تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی اس کے دادا جان نے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ سمیر یہ بات پچھلے کئی سالوں سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بد نصیب کہہ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھی۔ یہ وجہ تھی کہ سمیر اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا۔ اسے روشنی کا کالج کی لڑکیوں کے ساتھ بے مقصد گھومنا یا ڈرائیور کے ساتھ مذاق کرنا سخت ناپسند تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں، روشنی میں بہت بچپنا ہے، آپ لوگوں کا فیصلہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے باوجود سمیر نے کبھی کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کے فیصلے کا پابند تھا۔ سمیر کے جانے کے بعد روشنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فروا نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ روشنی، میں نے تمہیں کہا تھا مت بولو ایسا، بھائی کو برا لگتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ فروا، روشنی غصے سے چیخی۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں ایک جیسے ہی ہو۔ وہ یہ کہتی ہوئی کچن سے بھاگی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے سمیر کی سختی سے زیادہ اس بات پر غصہ تھا کہ وہ 3 دن کا کہہ کر آج ہی کیوں واپس آ گیا تھا۔
کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے سے گزرتے ہوئے سمیر کی نظر روشنی پر پڑی، جو گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ڈانٹ کی وجہ سے ہے۔ نہ جانے کیوں اسے روتے ہوئے دیکھ کر سمیر کا دل ایک لمحے کو بے ترتیب دھڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے بچپنے اور شور شرابے سے چڑھتا تھا، لیکن اس کے آنسو دیکھ کر اسے انجانا سا احساس ہوا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ قدموں کی آواز سنتے ہی روشنی نے سر اٹھایا، آنسوؤں سے بھرا چہرہ اور سرخ آنکھیں لیے اس نے اپنے دشمن جاں کو سامنے کھڑا پایا۔ وہ فوراً غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ پھر آ گئے؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ سمیر نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، سوری، میں تمہیں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ روشنی جو مزید ڈانٹ کی توقع کر رہی تھی، اس غیر متوقع معافی پر حیران رہ گئی۔ پھر فوراً طنز کیا، اچھا جی، شکر ہے آپ کے پاس دل تو ہے، مجھے لگا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ دل ہے، سمیر نے اسی سرد لہجے میں جواب دیا، لیکن دماغ تمہارے پاس نہیں ہے۔ کچھ بھی کہہ دیتی ہو، سوچتی بالکل نہیں ہوں۔ میں مذاق کر رہی تھی آپ سے، روشنی پھر سے چلائی۔ کہا نا میں نے، مذاق تھا، آج کے بعد سوچ سمجھ کر بولنا۔ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اسی طرح حکمی انداز میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ روشنی نے غصے میں اپنے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر زور سے دروازے پر دے مارا۔ نہ جانے سمجھتے کیا ہیں خود کو، کھڑوس اکڑو خان۔ مجھے کیا لگے، جب ان کی بیوی آئے گی خود ہی بھگتے گی اور پچھتائے گی ساری عمر کے کہ اس انسان سے پالا پڑ گیا ہے۔ اگلی صبح جیسے ہی وہ سو کر اٹھی تو گھر میں عجیب سا شور برپا تھا۔ ناشتے کی میز پر معمول سے زیادہ اہتمام تھا۔ خیریت ہے مما؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اس کی ماں مسکرائی، ہاں بیٹا، بہت خاص دن ہے، ایک بات کرنی تھی تم سے۔ جی مما بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے بہت سکون سے کہا کہ آج ہم تمہاری منگنی ہے۔ روشنی کے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ ہی گیا تھا۔ کیا میری منگنی؟ لیکن کس سے؟ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کیسے میری منگنی طے کر سکتی ہیں؟ تمہاری منگنی آج طے نہیں ہوئی۔ اس کی ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب تم پیدا ہوئی تھی نا، تبھی تمہارا اور سمیر کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ روشنی کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ سمیر لالا کے ساتھ میری شادی؟ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی سکڑو خان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہتی ہوئی روتی ہوئی اپنے بابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ بابا یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ مما کہہ رہی ہے میری سمیر لالا سے منگنی ہے۔ ہاں بیٹا، انہوں نے پرسکون انداز میں اخبار طے کیا۔ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا، تمہاری منگنی تمہارے دادا جان نے طے کی تھی۔ لیکن بابا، روشنی نے روتے ہوئے التجا کی، میں سمیر لالا کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ بھائی سمجھنے اور بھائی ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا، اس کے بابا نے نرمی سے سمجھایا۔ تمہیں ہمارا یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ سمیر اچھا لڑکا ہے اور ہمارے گھر کا بچہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا اور واپس اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ روشنی غصے سے لال پیلی ہوتی کمرے سے باہر نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ تو کیا سمیر لالا یہ بات جانتے تھے؟ اسے کل کچن والا منظر یاد آیا، ان کا غصہ، ان کے الفاظ کہ میری ہونے والی بیوی۔ کل تک میں ان کی ہونے والی بیوی پر افسوس کر رہی تھی کہ کیسی بد نصیب ہوگی وہ۔ اس نے آنسو پہنچتے ہوئے سوچا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں ہی اس جہنم میں دھکیلی جاؤں گی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتے سمیر پر پڑی۔ وہ آفس کے لیے تیار، ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ سمیر کو سیڑھیوں سے دیکھتے ہی روشنی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جو اب تک باپ کے سامنے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی، اب چیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی۔ سمیر جو شاید آفس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر آتے طوفان کو دیکھا۔ آپ، روشنی اس کے سامنے جا کر رکی اور غصے سے چیخی، آپ سب جانتے تھے نا؟ سمیر نے سکون سے اپنی آستین کا بٹن بند کیا۔ کیا جانتا تھا؟ یہی سب، وہ چلائی، یہ منگنی آپ جانتے تھے؟ بچپن سے یہ رشتہ طے ہے۔ کل کچن میں آپ کا وہ سارا غصہ، وہ سب ڈرامہ تھا؟ آپ مجھ پر ہنس رہے تھے؟ ہاں جانتا تھا۔ سمیر کا لہجہ اسپاٹ تھا، جیسے وہ موسم کا حال بتا رہا ہو۔ تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ روشنی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔
آپ نے مجھے کل اتنا ذلیل کیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں آپ کی، وہ لفظ منگیتر اپنی زبان پر نہ لا سکی، کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ سمیر نے اس کا جملہ مکمل کیا، ہاں، اور اسی لیے ذلیل کیا تھا کہ میری ہونے والی بیوی کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے۔ میں نہیں کروں گی یہ منگنی، روشنی نے ضد سے کہا۔ آپ جا کر سب کو بول دیں کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ سمیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ میں کیوں بولوں؟ فیصلہ میرا نہیں، بڑوں کا ہے۔ تمہیں منظور نہیں ہے تو جاؤ، جا کر چاچو سے بول دو۔ اوہ رکو، تم تو بول آئی ہو اور انہوں نے منع کر دیا۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ روشنی سکتے میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے بابا سے بات کر کے آئی ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ساری عمر مجھ پر روب جمع کر رکھا، اور اب جو باقی کی زندگی بچی ہے اس میں بھی مجھے اس طرح سے ذلیل کرنا ہے؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی سے شادی کرنے کا، سمیر نے دو ٹوک جواب دیا۔ میں بھی مرا نہیں جا رہا تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ اچھا، روشنی کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چوٹ ماری ہو۔ تو پھر انکار کر دیں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ آپ سے تو 100% بہتر ہوں، خوبصورت ہوں، ذہین ہوں۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے۔ سمیر نے طنزیہ نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جتنے مارکس لے کر تم پاس ہوتی ہو نا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم کتنی لائق ہو۔ اس سے پہلے کہ روشنی جواب دیتی، سمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا بازو تھام کر اسے خود کے قریب کیا۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے دھیمی اور خطرناک آواز میں بولا، لیکن اب میں یہ شادی تم سے ہی کروں گا، صرف تمہیں یہ دکھانے کے لیے کہ تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ روک سکتی ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اسی لمحے روشنی کے سانس خشک ہو گئے۔ اس کے اتنا قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن کو بھی سن سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو روشنی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سمیر نے ایک دم سے اسے چھوڑا۔ جاؤ، جا کر کالج کے لیے تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے بھی منگنی کی رسم تو شام کو ہے، ابھی سے چھٹی کر کے بہانہ بنا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور تیار ہو کر باہر نکلی۔ سمیر کالی گاڑی کے ساتھ کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ غصے میں بھری ہوئی وہ ہمیشہ کی طرح گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ تبھی سمیر کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا، آگے بیٹھو آ کر۔ روشنی نے دروازہ پکڑے پکڑے اس کی طرف دیکھا۔ جی۔ سمیر نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، بس شیشے سے اس کا عکس دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا آگے بیٹھو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ ایک حکم تھا۔ روشنی نے غصے سے پچھلا دروازہ زور سے بند کیا اور آگے کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر تقریباً گرتے ہوئے بیٹھی۔ اس نے سیٹ بیلٹ اتنے زور سے کھینچا کہ جیسے وہ اسے توڑ دے گی۔ پورے راستے گاڑی میں مکمل خاموشی طاری رہی۔ روشنی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اسے اپنی زندگی برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی روشنی کالج پہنچی، اس کی بیسٹ فرینڈ ثنا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ صبح سے اسے کال کر رہی تھی۔ روشنی، کہاں تھی تم؟ اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ ثنا نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، روشنی نے رخ موڑ لیا۔ اچھا چھوڑو، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ ثنا نے پرجوش انداز میں اسے گلے لگایا۔ روشنی نے اسے سختی سے خود سے دور کیا۔ مبارک؟ کس بات کی مبارک؟ میری زندگی تباہ ہونے کی؟ کیا مطلب؟ ثنا حیران ہوئی۔ فروا نے کل رات مجھے کال پر سب بتایا۔ اسائنمنٹ کا پوچھنا تھا تو تبھی مجھے پتا چلا کہ میڈم صاحبہ وہاں منگنی کی رسم کر رہی ہیں، اور ایک ہم ہیں جنہیں بلایا تک نہیں۔ گلہ کرنے سے پہلے یہ تو پوچھ لو کہ میں اس رشتے سے خوش بھی ہوں یا نہیں۔ روشنی کی آواز بھر آ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم سمیر لالا سے منگنی کر رہی ہو؟ کیا پرسنالٹی ہے یار، کیا قسمت ہے تمہاری۔ وہ جب بھی تمہیں کالج چھوڑنے آتے ہیں، آدھا کالج تو انہیں ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ قسمت؟ پھوٹی قسمت ہے میری، روشنی غصے سے بولی۔ میں جس عذاب سے گزر رہی ہوں نا، اس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ میں اس کھڑوس اور اکڑو خان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ثنا نے اسے ٹوکا۔ لڑکیاں مرتی ہیں ایسے سنجیدہ اور میچور لڑکوں پر، اور ایک تم ہو۔ اللہ میاں نے خود تمہاری جھولی میں ایسا انسان ڈالا ہے اور تم ٹھکرا رہی ہو۔ تمہیں چاہیے تم لے لو۔ روشنی نے غصے سے کہا، میں تو اس انسان کو آج تک اپنا بھائی سمجھتی رہی ہوں، اور اب اچانک میرے سر پر بام پھوڑ دیا کہ وہ میرا منگیتر ہے۔ سوچو میرے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ کچھ نہیں بیت رہا۔ ثنا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو، چلاؤ، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔
रोशनी उसके साथ क्लास की तरफ बढ़ी, लेकिन उसका दिल और दिमाग कहीं और था। उसने अपने तमाम तरीक़े आजमा लिए थे, लेकिन घर का कोई भी फर्द उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो खूब रोई थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि वो पूरी जिंदगी जिस बदनसीब लड़की पर अफसोस करती रही, वो कोई और नहीं, वो खुद ही थी। शाम को मंगनी की रस्म थी। खानदान के कुछ करीबी लोग ही आए हुए थे। रोशनी को जबरदस्ती तैयार करके लाउंज में बिठा दिया गया था। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी सुमेर अंदर दाखिल हुआ। वो क्रीम कलर के काम वाले कुर्ते शलवार में मलबूस हमेशा की तरह पुरवकार लग रहा था। वो आकर उसकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। रोशनी ने कनखियों से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर रोशनी हैरान रह गई। ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने दिल ही दिल में सोचा। इन्हें तो मुझसे नफरत है। सुबह तो कह रहे थे मरा नहीं जा रहा शादी के लिए, तो अब इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्या मेरी इस बेबसी पर खुश हो रहे हैं? उसकी ताई अम्मी ने अंगूठियों की ट्रे उनके सामने की। चलो बेटा सुमेर, रोशनी को अंगूठी पहनाओ। सुमेर ने अंगूठी उठाई और रोशनी की तरफ देखा। रोशनी, उसने धीमे से पुकारा। रोशनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथ पीछे खींचकर गोद में रख लिए। लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। सब लोग जो भी हंस बोल रहे थे, अब हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। सुमेर के चेहरे पर मुस्कुराहट तो कायम रही, लेकिन उसकी आंखों में सर्द मोहरी उतर आई। वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुका और मुस्कुराते हुए इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ रोशनी ही सुन सके। पूरे खानदान वाले देख रहे हैं, तो मैं क्या करूं? रोशनी ने भी उसी तरह गुस्से से सरगोशी की। आराम से हाथ आगे करो। सुमेर ने लहजे को मजीद सख्त किया। नहीं तो फिर जानती हो अच्छे तरीके से कि मैं क्या करूंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने कोई तमाशा करूं? रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक नज़र अपने बाबा पर डाली, जो परेशानी से उसी को देख रहे थे। वो अपने बाप को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। हाथ तो, सुमेर ने हुक्म दिया। उसने कांपते हुए अपना हाथ उसके आगे कर दिया। सुमेर ने मजबूती से उसका हाथ थामा और अंगूठी पहना दी। तालियों की गूंज में रोशनी को लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर गई है। आज उसने उसके नाम की अंगूठी पहन ली थी। वो बाकायदा तौर पर उस अकड़ू खान से मंसूब हो गई थी। मंगनी की रस्म तो खत्म हो गई, लेकिन रोशनी के दिल पर रखा बोझ कम न हुआ। वो नहीं जानती थी कि मंगनी की रस्म तो सिर्फ खानदान वालों को ये बताने के लिए की गई थी कि उन दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका है। असल बम तो तब फूटा जब उसे घर जाकर ये मालूम हुआ कि अगले दिन वो कॉलेज से वापस आई तो घर में फिर से चहल पहल थी। उसकी ताई अम्मी और वालदा लाउंज में बैठी कुछ लिस्टें बना रही थी। नहीं, इसी महीने के आखिरी हफ्ते में ही करना है, ताई अम्मी कह रही थी। फिर सुमेर को भी बिजनेस टूर पर जाना है। रोशनी जो किचन में पानी पीने जा रही थी वहीं रुक गई। क्या मतलब? किस चीज़ की तारीख? उसकी माँ ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा बैठो, हम तुम्हारी और सुमेर की शादी की तारीख फिक्स कर रहे हैं। शादी? रोशनी को लगा उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इतनी जल्दी? अभी तो मंगनी हुई है और मेरे एग्जाम्स भी हैं इसी महीने। देखो बेटा, ताई अम्मी ने उसे अपने पास बिठाया, रस्म तो होनी ही है, आज करें या कल, और एग्जाम्स तो अगले साल भी दिए जा सकते हैं, लेकिन शादी का मुहूर्त बार बार नहीं आता। लेकिन ताई अम्मी, मेरी पढ़ाई कौन सा हम छुड़वा रहे हैं? इसकी माँ ने बात काटी। शादी के बाद भी पढ़ती रहना, सुमेर तो तुम्हें खुद पढ़ाएगा। रोशनी का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर कहे कि उसे उस शख्स से शादी ही नहीं करनी, पढ़ना तो दूर की बात, लेकिन वो जानती थी कि उसकी कोई नहीं सुनेगा। वो बेबसी से वहां से उठी और अपने कमरे में चली गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन उसके दिल पर अजीब सा बोझ था। वो कैसे उस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारेगी जिससे वो बात करना भी पसंद नहीं करती थी। 2 दिन बाद वो अपने कमरे में बैठी असाइनमेंट मुकम्मल करने की कोशिश कर रही थी, जब उसकी ताई अम्मी ने उसे आवाज़ दी, रोशनी बेटा नीचे आओ। वो बेदिली से नीचे उतरी। जी ताई अम्मी। बेटा, सुमेर ऑफिस से आ गया है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और उसके साथ जाकर अपना निकाह का जोड़ा पसंद कर लो। रोशनी ने हैरत से उन्हें देखा। मैं नहीं जा सकती, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मैंने तैयारी करनी है। देखो बेटा, ताई अम्मी ने फिर से प्यार से समझाया, एग्जाम्स की तैयारी भी होती रहेगी, लेकिन ये तुम्हारा खास दिन है, तुम्हारी शादी का जोड़ा है, अपना जोड़ा खुद पसंद करो। सुमेर आ रहा है, वो रेडी होने गया है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा ना। रोशनी की आवाज़ जिद में बुलंद हुई। मैं सुमेर लाला के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी मेरे साथ?
वही सर्द भारी आवाज उसके पीछे से आई। सुमैर जो शायद फ्रेश होकर कपड़े बदल कर आया था, सीढ़ियों से उतरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। मेरे साथ नहीं जाना तो फिर किसके साथ जाना है? उसके सामने आकर रुका। रोशनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अभी आपकी मुझसे शादी नहीं हुई, मैं पाबंद नहीं हूं आपका हुक्म मानने की। अच्छा? सुमैर के लबों पर वही तंजिया मुस्कुराहट उभरी। पाबंद तो तुम उस दिन ही हो गई थी जब दादा ने यह रिश्ता तय किया था। इससे पहले कि रोशनी कुछ कहती, सुमैर ने फैसला कुन लहजे में कहा, आदत डालो खुद को मेरे साथ आने जाने की, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें हर जगह मेरे साथ ही जाना होगा। बस करो तुम दोनों। ताई अम्मी ने उन दोनों को लड़ते हुए देख कर डांटा। हर वक्त लड़ते रहते हो। अब तुम्हारी शादी होने में जा रही है और तुम दोनों को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। जाओ बेटा, शाबाश। रोशनी, जल्दी से अपना बैग लो और चलो, जाकर शॉपिंग करके आओ। रोशनी ने एक नज़र ताई अम्मी को और फिर सुमैर को देखा। सुमैर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो रोशनी की बेबसी से बेहद लुत्फानंदोज हो रहा हो। रोशनी गुस्से से पांव पटकती हुई अंदर अपना बैग लेने गई थी। जब वो बाहर आई तो सुमैर गाड़ी स्टार्ट किए उसी का इंतजार कर रहा था। उसने पिछला दरवाज़ा खोलने के बजाय जानबूझकर फ्रंट पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और हुक्म दिया, बैठो। रोशनी ने उसे घूर कर देखा मगर खामोशी से बैठ गई। वो जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। गाड़ी में मौत का सन्नाटा तारी था। रोशनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो चलती गाड़ी से छलांग लगा दे। सुमैर खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर सड़क पर था, जैसे बराबर में बैठे वजूद का उस पर कोई असर ही ना हो। आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना? आखिरकार रोशनी से रहा न गया और वो फट पड़ी। सुमैर ने उसकी तरफ देखे बगैर स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, किस बात का? यही सब? मुझे इस तरह अपनी मर्जी से चलाने में, मुझे मजबूर करने में आपको खुशी हो रही है ना, मुझे यूं बेबस देखकर? सुमैर ने गाड़ी का रुख एक बड़ी मार्केट की तरफ मोड़ा। अगर तुम जिद और बचपना छोड़ दो तो तुम बेबस नहीं रहोगी। तुम खुद अपनी जिंदगी मुश्किल बना रही हो। मैं मुश्किल बना रही हूँ? रोशनी चीखी। मैंने तो आपको भाई समझा था और आपने सब जानते हुए भी मुझे अंधेरे में रखा। आप एक नंबर के धोखेबाज हैं। सुमैर ने गाड़ी एक शानदार ब्राइडल बुटीक के सामने रोकी। उसने गाड़ी बंद की और रोशनी की तरफ मुकम्मल तौर पर मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी संजीदगी थी। आखिरी बार कह रहा हूँ रोशी, जो हो रहा है वो बड़ों का फैसला है। इसे इज्जत से कबूल कर लो। मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करके तुम सिर्फ अपना आप तकलीफ दे रही हो। अब चुपचाप उतरो और ड्रेस पसंद करो। मुझे कुछ नहीं पसंद करना। ठीक है, सुमैर ने कांधे उचकाए। तो फिर मैं जो पसंद करूँगा वही लेना पड़ेगा। फिर बाद में शिकायत मत करना। वो गाड़ी से उतरा और रोशी का इंतजार किए बगैर अंदर चला गया। रोशी गुस्से से दांत पीसती हुई उसके पीछे गई। बुटीक की सेल्स गर्ल उनकी तरफ लपकी। सुमैर को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। जी सर, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? इनके लिए निकाह का जोड़ा और कुछ जेवरात दिखाएं। बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए। सुमैर ने रोशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज़रूर सर। अगले आधे घंटे तक रोशी ने हर वो जोड़ा मुस्तरद कर दिया जो उसे दिखाया गया। यह रंग बहुत तेज है, इसका काम बहुत भारी है, ये डिज़ाइन पुराना है। सेल्स गर्ल बेबसी से सुमैर की तरफ देखने लगी। सुमैर ने गहरी सांस ली। बस अब तुम बैठो। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं पसंद करूंगा। सुमैर अपनी जगह से उठा। उसने शोकेस में लगे एक सुर्ख जोड़े की तरफ इशारा किया। वो पैक कर दें। रोशी का मुंह खुले का खुला रह गया। वो जोड़ा वाकई बेहद खूबसूरत था। और ज्वेलरी? सुमैर ज्वेलरी काउंटर की तरफ बढ़ा। रोशी हैरान थी जब उसने रोशी की पसंद के ऐन मुताबिक बहुत नफीस और खूबसूरत जेवरात का सेट मुंतखब किया। रोशी ने सोचा, इस खड़ूस की पसंद इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? इससे पहले कि वो कुछ कहती, सुमैर ने कुछ और रस्मी जोड़ों की तरफ इशारा किया जो उसे पसंद आए। आखिर में उसने एक बेबी पिंक कलर का खूबसूरत फ्रॉक उठाया। ये भी पैक कर दें। रोशी जो बेबी पिंक तक चुप थी, फौरन बोली, ये नहीं, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं। सुमैर ने मुड़कर उसे देखा। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आप पहन लें। रोशनी ने गुस्से से कहा। पहनना मैंने है और मुझे ये रंग अच्छा नहीं लगता। सुमैर ने सेल्स गर्ल्स को नज़रअंदाज किया और रोशी के करीब आकर धीमी आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना, मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैं यही लूँगा। मैं नहीं पहनूंगी ये। रोशी ने जिद की। ठीक है, मत पहनना। सुमैर ने सेल्स गर्ल को इशारा किया, इसे पैक कर दें।
آپ زبردستی کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہا ہوں، سمیر نے بے نیازی سے کہا، اور اب چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ روشی حیران تھی کہ یہ شخص آخر کیا چیز ہے۔ 1 منٹ میں وہ اس کی پسند کی جیولری لے رہا تھا، دوسرے ہی لمحے اپنی پسند کا رنگ اس پر مسلط کر رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں گاڑی شاپنگ بیگ سے بھری ہوئی تھی، لیکن ماحول پہلے سے زیادہ کشیدہ تھا۔ روشنی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے کس روپ سے ڈیل کرے۔ آخرکار دونوں کی شادی کا دن آ ہی گیا۔ روشی پریشان تھے، اسے زبردستی پارلر لے جایا گیا۔ جب وہ تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کے لیے خود کو پہچان نہ سکی۔ وہ اسی سرخ جوڑے میں تھی جو سمیر نے ضد کر کے اسے لے کر دیا تھا۔ وہ واقعی غضب ڈھا رہی تھی، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود اس کی اپنی نظر خود پر ٹھہر گئی۔ اسی وقت اس کی دوست ثنا اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ واہ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے، آج تو سمیر بھائی اپنی جان ہی دے دیں گے، بس کرو، روشی نے شیشے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کھڑوس کا نام نہ لو تم، ثنا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ اب بھی کھڑوس؟ بس کرو روشی، تمہارا ہونے والا شوہر ہے، کچھ ہی دیر میں وہ باقاعدہ تمہارا شوہر بن جائے گا، اور تم ابھی بھی اس کے بارے میں ایسا ہی سوچ رہی ہو؟ تو کیا سوچوں؟ روشی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ سب زبردستی ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہتے۔ ثنا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تم سے محبت کرتے ہوں گے تبھی تو۔ محبت؟ روشنی طنزیہ ہنسی۔ وہ اور محبت؟ انہیں تو صرف حکم چلانا آتا ہے، انہیں صرف اپنی انا عزیز ہے۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو۔ ثنا نے ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ دیکھو تو گاڑی آ گئی ہے، آ گئے ہیں سمیر لالا آپ کو لینے کے لیے۔ روشی نے غصے سے اسے دیکھا۔ ثنا نے فوراً اپنے کان پکڑے۔ اوہ سوری بیوی، اب بس کرو انہیں لالا کہنا، ہونے والے شوہر ہیں وہ آپ کے۔ اچھا چلو زیادہ سبق نہ پڑھاؤ۔ روشی نے اپنا لہنگا سنبھالا۔ چلو جلدی جلدی سے چلو، نہیں تو ابھی وہ کھڑوس وہیں سے ڈانٹنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ نہ سڑک دیکھتا ہے نہ کوئی اور۔ ثنا اس کی اس بات پر کھل کھلا کر ہنسی۔ یار اب تم نے تو پوری زندگی اس کھڑوس کے نام وقف کر دی، اب تو اسے کھڑوس کہنا چھوڑ دو۔ اچھا بابا چھوڑ دوں گی، چلیں اب، وہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ گاڑی تک گئی۔ سمیر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گولڈن شیروانی میں ملبوس دولہا بنا اپنی ہونے والی دلہن کا ہی منتظر تھا۔ جیسے ہی روشی گاڑی کے پاس پہنچی، سمیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رکی۔ وہ سرخ رنگ میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سمیر نے اپنی نظریں فوراً ہٹا لی۔ روشی نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ثنا اسے خدا حافظ کہہ کر دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شادی ہال تک کا سفر خاموشی میں کٹا۔ روشنی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور سمیر سامنے۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل تھی جسے توڑنا مشکل لگ رہا تھا۔ ہال پہنچتے ہی انہیں سیدھا اسٹیج پر لے جایا گیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے خطبہ پڑھنے کے بعد روشنی کی طرف دیکھا۔ روشی بنت عنایت علی، کہ آپ کو سمیر ولد احمد علی بحق مہر 50 لاکھ روپے، یہ نکاح قبول ہے؟ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ روشی کی آنکھیں بند تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں آواز گونج رہی تھی، قبول ہے۔ وہ کیسے کہتے کہ اسے قبول ہے؟ اس کی ماں نے جو اس کے پاس بیٹھی تھی اس کا ہاتھ دبایا۔ بیٹا، قاضی صاحب آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے پھر دہرایا، بیٹی کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ روشی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ سمیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ روشی نے گہری سانس لی، اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار پوچھے جانے پر اس کی آواز اور بھی دھیمی تھی، قبول ہے۔ اب قاضی صاحب نے سمیر سے پوچھا۔ سمیر نے بغیر کسی تاخیر کے ایک مضبوط اور پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مبارک ہو کی صداؤں سے ہال گونج اٹھا۔ روشنی نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ باقاعدہ طور پر اس اکڑو خان کی بیوی بن چکی تھی، ایک ایسے رشتے میں جسے وہ دل سے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ نکاح کے بعد کا وقت روشنی پر قیامت بن کر گزرا۔ تمام رشتہ دار اسے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے بابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، بابا مجھے نہیں جانا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا۔ اس کے باپ نے بھیگی آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
سمیر تمہارا بہت خیال رکھے گا، اب وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ روشنی نے ایک نظر سمیر کو دیکھا جو اپنے والد کے ساتھ کھڑا تھا اور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا، جیسے اس پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر ہی نہ ہو رہا ہو۔ پتھر دل انسان۔ روشنی نے دل ہی دل میں کچوکے کھائے۔ اسے صرف لوگوں کے سامنے اپنی انا کی جیت کا جشن منانا تھا۔ اس کی ماں اور تائی امی نے اسے سنبھالا۔ چلو بیٹا اب گھر چلیں۔ گھر؟ کون سا گھر؟ اب اس کا اپنا کوئی گھر نہیں رہا۔ وہ جس گھر میں پلی بڑی تھی آج اسی گھر میں وہ ایک مہمان بن کر، ایک بیوی بن کر، ایک نئے رشتے میں بندھ کر جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ سمیر کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا کیونکہ وہ اسی گھر کا حصہ تھے، لیکن جب وہ اپنے بھاری سرخ جوڑے کو سنبھالتی ہوئی سمیر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انجان سفر پر روانہ ہے۔ فروا اور دوسری کزنز ہنستی کھیلتی اسے سمیر کے کمرے تک لائیں۔ سمیر کا کمرہ جو ہمیشہ کتابوں، فائلوں اور ایک عجیب سی سنجیدگی میں ڈوبا رہتا تھا، آج پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ بیڈ کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ واہ بھائی کیا بات ہے! فروا نے سمیر کو چھیڑا۔ کمرہ تو بہت اچھا سجایا ہے آپ نے۔ سمیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش کھڑا رہا۔ چلو 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 بھابھی کو بٹھاؤ ادھر۔ کزنس نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اور بھائی اب ہمارا نیک نکالے۔ سمیر نے جیب سے لفافے نکال کر ان کی طرف بڑھائے۔ وہ سب خوشی سے شور مچاتی ہنستی ہوئی اور روشنی کو چھیڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، وہی خاموشی جس سے روشنی کو ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ وہ بھاری گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا وہ ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ اسے اپنے وجود پر کپ کپی طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھی جس سے وہ ساری عمر نفرت کرتی آئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے سوچا۔ اب وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالے گا، وہ مجھے ذلیل کرے گا، وہ کہے گا کہ جیت گیا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ دستک نہیں، یہ تو دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ وہ تو کمرے میں ہی تھا۔ روشنی نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ سمیر جو شاید باہر گیا تھا اب واپس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آ کر دروازے کو لاک کیا۔ کلک کی آواز روشنی کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ سہم گئی۔ سمیر نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب بڑھا۔ روشنی کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روشنی نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اسے محسوس کیا کہ سمیر اس کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گیا ہے۔ روشنی کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے سمیر کے چیخنے اور اسے ڈانٹنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہاں تو صرف خاموشی تھی، ایک طویل گہری خاموشی۔ اور آخرکار سمیر کی آواز ابھری، سرد مگر پہلے سے دھیمی۔ روشی؟ روشی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ گھونگھٹ اٹھاؤں؟ یہ حکم تھا۔ روشی کے کانپتے ہاتھوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا گھونگھٹ اٹھاتی۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد سمیر نے خود ہی ہاتھ بڑھایا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ روشی نے آنسوں سے بھری آنکھیں سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھی۔ سمیر کا چہرہ جذبات سے خالی تھا۔ وہ غور سے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ روشی کی آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا کیا میں نے؟ یہی سب؟ مجھ سے زبردستی شادی کر کے آپ کو کیا ملا؟ آپ جیت گئے، کر لیا مجھے ذلیل۔ سمیر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس کی روشی کو ہرگز توقع نہیں تھی۔ جا کر چینج کر لو، اس جوڑے میں تم تھک گئی ہوگی۔ روشی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہ توقع کر رہی تھی وہ چیخے گا، اسے کل کی طرح بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑے گا یا تانا دے گا کہ دیکھا آخر کار تم میری قید میں آ ہی گئی۔ لیکن اس کے برعکس اس کا لہجہ بالکل سپاٹ بلکہ تھکا ہوا تھا۔ جا کر چینج کر لوں، اس جوڑے میں تم تھک گئی ہوگی۔ روشی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ وہیں بت بنی بیٹھی رہی۔ سمیر نے اسے وہیں بیٹھے دیکھا تو الماری کی طرف بڑھا۔ تمہارا سوٹ کے ڈریسنگ روم میں رکھوا دیا ہے، یہ کہہ کر وہ خود بھی الماری سے اپنے کپڑے لیے نکالنے لگا۔ روشی جو اب تک صدمے کی کیفیت میں تھی آہستہ سے بیڈ سے اتری۔ اس کے بھاری لہنگے اور زیورات نے اس کا وجود تھکا دیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ سوٹ کیس واقعی وہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فراک رکھا جو سمیر بیبی پنک، اسے کھولا۔ سب سے اوپر وہی بیبی پنک تھا۔ اس دن شاپنگ مال میں زبردستی اس کے لیے خریدا تھا۔
और जिस पर रोशी ने कहा था कि वो इसे कभी नहीं पहनेगी। उसने गुस्से से इस जोड़े को देखा। उस इंसान ने यह भी प्लान किया था। वो बेबसी से सोचने लगी। उसके पास इस वक्त उसके अलावा पहनने के लिए कोई दूसरा मुनासिब लिबास नहीं था। वो आंसू पीते हुए लिबास लेकर वॉशरूम में चली गई। जब वो 15 मिनट के बाद बाहर निकली तो सुमेर भी चेंज कर चुका था। वो स्याह ट्राउज़र और ग्रे टी शर्ट में मलबूस बैल्कनी के दरवाजे पर खड़ा बाहर देख रहा था। रोशी को अपने दिल की धड़कन फिर से तेज होती हुई महसूस हुई। वो उसी पिंक फ्रॉक में खुद को बहुत गैर महसूस कर रही थी। वो खामोशी से आकर वापस बेड के कोने पर बैठ गई। सुमेर ने उसकी आहट पर मुड़कर देखा। उसने एक नज़र रोशी पर डाली जो गुलाबी फ्रॉक, भीगी आंखों और सहमे हुए चेहरे के साथ किसी पकड़ी हुई चिड़िया की तरह लग रही थी। रोशी ने नजरें झुका लीं। अब बोले? आखिरकार रोशी हिम्मत जमा करके कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अब क्या हुक्म है मेरे लिए? सुमेर उसकी तरफ मुड़ा। कोई हुक्म नहीं है। तो फिर ये सब क्यों किया? वो फट पड़ी। आपको मुझसे इतनी ही नफरत थी, आप मुझे इतना ही नापसंद करते थे तो इनकार कर देते, बाबा को मना कर देते। आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बर्बाद? सुमेर आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया। वो बेड पर नहीं बल्कि उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? और नहीं तो क्या? रोशी ने रोते हुए कहा। आप जानते थे ना मैं आपको क्या समझती हूँ। आप जानते थे ना मैं आपसे। वो नफरत का लफ्ज़ कहते कहते रुक गई। मैं सब जानता था। सुमेर की आवाज़ पुरसुकून थी। मैं ये भी जानता था कि तुम मुझे खड़ूस, सड़ियल और अकड़ू खान कहती हो। रोशी का रंग फक हो गया। इसका मतलब उसने किचन में होने वाली हर बात सुनी थी, यहाँ तक कि वो भी जो उसने फरवा से कही थी। मैं ये भी जानता था कि तुम मुझे अपना भाई समझती हो। सुमेर ने बात जारी रखी। लेकिन तुम ये नहीं जानती रोशी कि मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं समझा। रोशी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस रिश्ते के बारे में तब से जानता हूँ जब तुम शायद ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। सुमेर ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। तो फिर आपने मुझे डांटा क्यों? आपने हमेशा मुझ पर रोब क्यों जमाया? क्योंकि तुम गैर संजीदा थी। सुमेर ने पहली बार अपनी आवाज़ में सख्ती के बजाय कुछ और दिखाया। तुम बचपना करती थी, शोर मचाती थी, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। मुझे गुस्सा आता था कि जिस लड़की को एक दिन मेरे नाम के साथ जुड़ना है वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। रोशी सख्ते के आलम में उसे सुन रही थी। ये वो सुमेर नहीं था जिसे वो जानती थी। मैं तुम्हें बदलना चाहता था, सुमेर ने कहा। मैं तुम्हें मैच्योर देखना चाहता था, लेकिन तुमने तो मेरी हर कोशिश को मेरी नफरत समझा। रोशी के पास कहने को कुछ नहीं था। उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। वो इंसान जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी वो कह रहा था कि वो उसकी इस्लाह करना चाहता था। वो खामोशी से बेड पर बैठी उसे देख रही थी। उसके दिल में अब खौफ नहीं बल्कि एक शदीद उलझन थी। क्या वो सच कह रहा था? रोशी सख्ते के आलम में उस शख्स को देख रही थी जिसे वो आज तक समझ ही नहीं पाई थी। उसके सारे गिले शिकवे, सारा गुस्सा इस एक एतराफ़ के सामने बेमायनी हो गया था। वो शख्स जिसे वो जालिम, अनापरस्त और पत्थर दिल समझती थी कह रहा था कि उसने ये सब उसके लिए किया क्योंकि वो उसे अपने नाम से जोड़ना चाहता था, उसे अपना काबिल बनाना चाहता था। सुमेर ने उसकी आंखों में उलझन, बेयकीनी और थकावट देखी। वो जानता था कि बरसों की गलत फहमी को जो रोशी के दिल में एक मजबूत जड़ पकड़ चुकी है मिटाने के लिए चंद लम्हे काफ़ी नहीं। वो जानता था कि उसने खुद अपने गिर्द सख्ती का एक ऐसा खौल चढ़ा रखा था जिसे तोड़कर अंदर झांकना रोशी जैसी नादान लड़की के बस की बात नहीं थी। तुम थक गई हो, उसने नरमी से कहा। उसका लहजा अब हुक्मिया नहीं था। आराम कर लो। वो ये कहकर कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर बैल्कनी में चला गया। रोशी उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिमाग अब भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। वो बेड पर बैठी रही। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। क्या वो सच कह रहा था? क्या वो वाकई? वो सोचने लगी। सुमेर को उसे कॉलेज छोड़ने आना, उसके दोस्तों पर नज़र रखना, उसका ड्राइवर से बात करने पर डांटना, उसके कम नंबर्स आने पर गुस्सा करना, क्या ये सब वाकई नफरत नहीं थी? क्या ये वो था जिसे लोग परवाह कहते हैं? लेकिन उसका अंदाज इतना सख्त क्यों था? वो इन्हीं सोचों में गुम थी, अपने पिंक फ्रॉक के दामन को उंगलियों से मरोड़ रही थी। उसे एहसास नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों को भिगोने लगे। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। रोशी ने सहम कर सर उठाया। सुमेर बैल्कनी से वापस अंदर दाखिल हुआ। वो बेड पर उसी तरह सहम कर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। उसके दिल में अभी भी एक धचका था कि
نہ جانے اس کے آنے والی زندگی کیسی ہوگی. کیا یہ نرمی، یہ وضاحت صرف آج رات کے لیے تھی؟ کیا وہ کل صبح پھر سے وہی اکڑو خان بن جائے گا؟ لیکن سمیر نے اس کے تمام خدشات کو ایک ہی لمحے میں دور کر دیا. وہ اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے پاس بالکل قریب بیٹھ گیا. اس کے بیٹھنے سے بیڈ تھوڑا سا دب گیا. روشی نے فوراً خود کو سمیٹا. سمیر نے اس کی اس حرکت کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی. پھر اس نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور آنسوں کی وجہ سے کانپ رہا تھا. روشی، اس نے بہت دھیمی اور محبت بھری آواز میں کہا. ایسی آواز جو روشی نے اس کی زبان سے اپنے لیے کبھی نہیں سنی تھی. محبت کب ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت ڈرایا، تمہیں بہت غلط غصہ دلایا. مانا میں کھڑوس ہوں روشی، جو اب تک نظریں جھکائے ہونٹ کاٹتی ہوئی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے اس آخری اعتراف پر چہک اٹھی. یہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ اپنے آنسو بھول گئی. اس نے فوراً حیرت سے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. اچھا، تو آپ نے مان لیا کہ آپ کھڑوس ہیں؟ سمیر اس کی آنکھوں میں آئی شرارت اور حیرت کے ملے جلے تاثرات پر مسکرا دیا. وہ روشی واپس آ رہی تھی جسے وہ جانتا تھا. وہ نڈر اور شوق تھی. ہاں بابا، مان لیا، اس نے ہار ماننے والے انداز میں کہا. کیونکہ آپ نے کہا ہے تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا. سچ میں؟ روشی کی آنکھوں میں آنسوں کے باوجود ایک چمک آ گئی. جی بالکل. اچھا. روشی نے فوراً اپنا اگلا سوال داغا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اب جیت جائے گی. تو پھر پوری زندگی مانیں گے کہ میں عقل مند ہوں، ذہین ہوں اور بہت سمجھدار ہوں؟ سمیر نے اس کا معصوم چیلنج سنا اور ہنس پڑا. ہاں جی، مانوں گا. اس نے اس کے سامنے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا. اب تو آپ کی ایک ایک بات مانوں گا، بس حکم کریں. اس کی اس حرکت پر روشی کھل کھلا کر ہنس پڑی. اس کی ہنسی کی کھنک سے کمرے کا تناؤ، سارا کا سارا خوف اور ساری اداسی پگھل گئی. وہ اتنے دنوں بعد دل سے ہنسی تھی. تھینک یو، آپ نے میرے اندر پلنے والی سب سے بڑی غلط فہمی کو دور کر دیا. مجھے تو لگتا تھا آپ مجھے دنیا کے سب سے نالائق لڑکی سمجھتے ہیں. سمیر کا چہرہ اب سنجیدہ ہو گیا. اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. محبت کرتا ہوں یار تم سے، اس نے گہری آواز میں کہا. اور آج ہماری شادی کی خاص رات ہے. میں آج کی رات خود کو کھڑوس نہیں سنوں گا. بہت سن لیا. روشی نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی. اس کے دل کی دھڑکن اب خوف سے نہیں بلکہ ایک نئے انجانے احساس سے تیز ہو رہی تھی. تو کیا سنیں گے آپ؟ اس نے شرارت سے پوچھا. اس کی دھیمی آواز ہو گئی. کوئی جانے من، جانو یا کچھ اور؟ کچھ ایسے الفاظ بولو. واو سمیر لالا، روشی نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں بڑی کی. آپ اتنے رومانٹک بھی ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. سمیر نے مصنوعی غصہ دکھایا، لیکن اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی. پہلے یہ لالا کہنا تو بند کرو، پھر میرے رومانس کا جواب دینا. میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. اوکے جی جان. روشی نے فوراً تصحیح کی اور پھر خود ہی اپنی بات پر شرما گئی. ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ کو لالا نہیں سرتاج بولوں گی. وہ یہ کہتے ہوئے پھر سے ہنسی. اسی لمحے اس نے سمیر کی آنکھوں میں دیکھا اور آج پہلی دفعہ اسے ان آنکھوں میں اپنے لیے اتنی گہری اور سچی محبت نظر آئی. وہ نفرت، وہ غصہ، وہ سرد مہری، وہ اکڑو خان والا تاثر، سب کچھ پگھل گیا تھا. وہاں صرف سمیر تھا جو اسے بے پناہ محبت سے دیکھ رہا تھا. سمیر نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اس کی ہتھیلی کی پشت کو نرمی سے چومتے ہوئے بولا. محبت بچپن سے کرتا ہوں، لیکن تم اتنی نادان تھی، اتنی شوق تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا تم میری محبت کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گی، اس لیے مجھے سختی کا یہ خول چڑھانا پڑا. میں انتظار کرتا رہا تھا کہ تم تھوڑی بڑی ہو جاؤ، تھوڑی سمجھدار ہو جاؤ. میں اظہار کے لیے آج کی رات کا انتظار کر رہا تھا. آج کے بعد یہ زندگی، یہ دل، سب کچھ تمہارے نام کر دیا. یہ کہتے اس نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے. وہ لمس اتنا نرم، اتنا پرخلوص اور اتنا محترم تھا کہ روشی کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں. وہ شرم کے مارے سرخ پڑ گئی. اسے یوں حیا سے سرخ ہوتے دیکھ کر سمیر کو وہ اور بھی پیاری لگی. یوں ان دونوں کی محبت جو برسوں سے غلط فہمیوں کی دھند میں چھپی ہوئی تھی، ایک نئی اور خوبصورت ابتدا ہوئی اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے.